اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے کہ امیر یا غریب ہونے کی جو وجوہات ہیں، بیسک وجوہات ہیں، انسان کن وجوہات کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ آپ کے سوچنے کے انداز پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کا سوچتے ہیں، کس طرح کا گمان کرتے ہیں، وہی ہمیں بیرونی طور پہ ہمارا عکس ہوتا ہے۔ انسان اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں جیسا سوچتا ہے اس کے برعکس ہماری بیرونی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ اپنی اندرونی حالات کو بہتر بنا لیتے ہیں تو خدا آپ کے بیرونی حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ ہمارے اندرونی حالات جو ہیں بیرونی حالات کا عکس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں نہ تو کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب ہے، صرف ہمارے سوچنے کا ایک انداز ہے کہ ہم کس طرح کا سوچتے ہیں، ہم کس طرح کا گمان کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی شناخت اپنے سے کم درجے کے لوگوں میں کرتے ہیں تو ہم امیر ہیں۔ اگر ہم اپنا موازنہ جو ہے اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے کرتے ہیں تو ہم امیر ہیں۔ اگر ہم اپنا موازنہ اپنے سے بڑے درجے والے لوگوں سے کرتے ہیں تو ہم غریب ہیں۔ غریبوں کی بستی کے متوسط میں جو ہوتا ہے اس کو امیر سمجھا جاتا ہے، غریبوں کی بستی میں جو متوسط ہوتا ہے اسے امیر کہا جاتا ہے۔ تو دوسروں سے ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم امیر، موازنہ کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، یہ ہمیں دوسروں سے موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، خوشحالی حاصل کرنے کے لیے جو انہیں رستے میں مشکلات آتی ہیں، ناکامیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنی نادانیوں پہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں، اور وہ جب اپنے آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں تو وہ ان سے سبق سیکھتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان غلطیوں کو دور کرتے ہیں اور وہ زندگی میں خوشحال ہو جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جبکہ ناکام جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ناکامیوں کو، اپنی نادانیوں کو واقعات، والدین، استاذہ اور حالات پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ایسی ہے، یار میرے حالات ہی ٹھیک نہیں تھے تو یہ میرے والدین کا قصور ہے۔ مثلاً کہ وہ اپنے ذمہ داری جو اس کی اپنی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر نہیں ٹھہراتے، وہ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ خوشحالی حاصل کرنے والوں کی سوچ بدحالی کی طرف جانے والے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے اور اسی لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور خوشحالی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ رابرٹ ٹی کیوساکی نے بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد ایک کتاب تحریر کی ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ وہ اس میں کہتا ہے کہ دولت مند اور کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، کامیاب اور دولت مند جو انسان ہے وہ اپنے بچوں کو کامیابی بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیابی بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو مختلف قسم کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور جبکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں سکھاتے، ان میں سکھانے کا شعور نہیں ہوتا، جبکہ وہ
وہیں کے وہیں غریب رہ جاتے ہیں۔ زگ زگلر نے کہا کہ اپنی معاشی دولت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے فائنانشیل کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے تو ہمیں اس بک کی ریڈ کرنی چاہیے، ہمیں یہ بک پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کا موازنہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مالی مستقبل اور فائنانشیل کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ٹینچک آف امریکہ کے صدر سبران نے کہا کہ یہ کتاب میں نے اپنی جوانی میں پڑھی ہوتی، جبکہ میں نے جوانی میں پڑھی ہوتی، بلکہ میرے والدین نے پڑھی ہوتی اور آج میں امیر ہوتا۔ خوشحال لوگ اپنی زندگیوں میں غلطی اور ناکامیوں کی وجہ سے، وہ زندگی میں اپنی ناکامیوں کی وجہ قبول کرتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں ناکامیوں کی جو وجہ ہے وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ واقعات، ماحول، والدین، قسمت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جب تک آپ خود پر اختیار نہیں کر سکتے تو آپ کبھی دنیا پر اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اپنے اوپر اختیار کرنا سیکھ جائیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، تو پھر آپ دنیا بھی اختیار کر سکتے ہیں اور دنیا کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فتح کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو فتح کریں گے تو پھر دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو فتح نہیں کرتے، آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے۔ امیر کامیاب شخص امیر ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ جنونی ہوتا ہے، اس نے ایک عہد کیا ہوتا ہے، اس نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے، اس نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ غریب جو لوگ ہیں وہ صرف خواہش مند ہوتا ہے کہ یار میں بھی امیر ہو جاؤں، میں بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، میں بھی خوشحال ہو جاؤں۔ وہ صرف خواہش رکھتا ہے، اور خواہش رکھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بے عمل دل ہو جائے جذبات سے کیا ہوگا؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوگا؟